آج یقیناً سورہ یوسف جو ہماری چل رہی ہے اس کے اندر ہمارے لیے بہت زیادہ سبق اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت اور کردار ہمارے لیے ایک آئیڈیل سچویشن پیش کرتا ہے کہ دیکھیے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے حالات تھے، ماحول تھا، اور اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے تابع رکھ کر ہمارے لیے ایک راہ متعین کر دی کہ یہ کیا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو جو آیت مبارکہ شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے اپنے والد سے جھوٹ بول کر لے گئے اور لے جانے کے بعد ان کو مشاورت کے بعد کنویں میں ڈال دیا، اور مقصود یہ تھا کہ ہم اپنے والد کے زیادہ قریب ہو جائیں اور جو یوسف علیہ السلام ہیں ان سے جو حضرت یعقوب کی محبت ہے وہ کم ہو جائے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حسد کی بنیاد پہ سگے رشتہ دار اپنے سگے خونی بھائیوں اور رشتہ داروں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، ان کا مرتبہ ہے، ان کی عزت ہے، ان کا مال ہے، ان کی شہرت ہے، تو جو دوسرے فرد ہوتے ہیں جنہیں یہ نہیں ملتی وہ اس کے اندر سامنے والے کے حاسد بن جاتے۔ حسد بہت بری لعنت ہے کہ حسد کی بنیاد پہ انسانوں کے گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور جو نیکیاں ہیں وہ حسد کھا کر ختم کر دیتی ہے۔ حدیث مبارک میں ان الحسد یأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب، کہ جو حسد ہے وہ نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی۔ تو اسی حسد کی بنیاد پر انہوں نے مشاورت کے بعد اپنے بھائی سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور پھر اپنے والد کے پاس ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے گئے کہ دیکھو اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ حضرت یعقوب بھی اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ واقعی ایسا ہو گیا، بلکہ انہوں نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ بلکہ تمہارے جو دل ہیں انہوں نے ایک بات گھڑ لی ہے، یعنی حقیقت ایسا نہیں ہے تو اپنی طرف سے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اظہار نہیں کیا، بعد میں روتے رہے۔ آگے 13ویں پارے میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے لیے روتے رہتے تھے، حتیٰ کہ روتے 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 ان کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، محبت میں، اولاد کی محبت میں۔ تو جب بینائی چلی گئی تو پھر بیٹے کہتے تھے کہ آپ پتہ نہیں کس محبت میں مبتلا ہیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں کو ختم کر دیا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی حضرت یعقوب کے پیش نظر تھا، لیکن آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا اور کہا میں صبر کروں گا اور اللہ ہی ہے مددگار اس بات پر جو تم کہہ رہے ہو۔ اب کیا ہوا جب کنویں میں ڈال دیا تو آیت یہاں سے آج ہماری شروع ہو رہی ہے، وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ۔ کنویں میں جب ڈالا تو ایک قافلہ آیا اور قافلے والوں نے اپنے اس فرد کو بھیجا کہ جو پانی کا انتظام کرتا تھا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ۔ تو فَأَدْلَى دَلْوَهُ، اس پانی والے نے جب اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔ اچھا، اب یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ پرانے زمانے میں فلاح کے لیے لوگوں کی عام جو سہولت ہے اس کو پیش کرنے کے لیے، کیونکہ دور دراز پیدل سفر ہوتا تھا تو لوگ کنویں کھدوا دیا کرتے تھے کہ کوئی بھی قافلہ آئے وہاں سے پانی نکالے، خود بھی پیے، اپنے جانوروں کو بھی پلائے اور چل دے۔ یہ عرصے دراز سے فلاح کا کام جاری ہے جس کو ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ یہ عرصے سے چلا آ رہا ہے کہ لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے لوگ کام کرتے رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں وقف۔ وقف کی دو صورتیں، ایک وقف وہ ہے جس کو وقف عام کہا جاتا ہے، جس میں اپنے پرائے سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جیسا کہ یہ کنواں، جیسا کہ یہ مسجد، جیسا کہ مدرسہ،
جیسا کہ پرانے زمانے کے اندر پیدل سفر کرنے والوں کے لیے اسٹے ہاؤس بنا دیا جاتا تھا، سرایا، کہ بھئی آپ رات بھر تھک گئے ہو، وہاں جا کے رہ جاؤ، ٹھہر جاؤ، رات کو سو لو، اس کے بعد صبح اٹھ کر وہاں سے چل دینا۔ پھر سرائے خانوں کے اندر لوگ کچھ آ کے رہائش پذیر ہو جاتے تھے جو اپنا کاروبار چلا لیتے تھے، کہ کھانا پکانا یہ انتظام کرتے تھے، لوگ وہاں گئے، کھایا پیا سوئے، اس کے بعد چل دیے، اس کو اس کی اجرت دے دی۔ تو اس کا جو نیا ماڈل ہے وہ ہمارے زمانے میں ہوٹلز ہیں۔ اب اچھے بھی ہیں، کمتر بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بہت پرانا سلسلہ چلا رہا ہے۔ تو وقف کے اندر جو وقف کرنے والا ہوگا اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ دوسری بات ایک ہوتا ہے وقف خاص، ایسے بھی کوئی وقف کر سکتا ہے۔ مثلا پرانے زمانے میں چلا کرتا تھا، اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ ان کے پاس کوئی زمین اگر ہوتی تھی تو وہ یوں وقف کرتے تھے کہ یہ زمین میری آل اولاد پر وقف ہے، اس زمین سے جو بھی پیسہ آتا رہے گا میرے بچوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے بچوں کو ملتا رہے گا، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوگا ہمارے خاندان کا، لیکن خاندان کی بنیاد پہ اس کا جو بھی حصہ نکلتا رہے گا وہ ان خاندان والوں کو ملتا رہے گا۔ اس کے لیے ایک بندہ متولی مقرر کر دیتے تھے۔ اسی طرح وقف کی جو زمینیں ہیں وہ حکومت کی بھی ہیں، وقف املاک۔ اب بہت ساری زمینیں لوگ مرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ابھی سے میری جو زمین ہے، میرا جو گھر ہے وہ ریاست کے ماتحت۔ تو بہت ساری زمینیں جس کے خود لوگ مالک ہوتے ہیں وہ ریاست کو وقف کر دیتے، پھر ریاست لوگوں کو مختصر کرایوں پہ دے دیتی ہے، جیسا کہ ہمارے اولڈ سٹی ہاؤس کے اندر بہت سارے مکانات، گھر، بلڈنگیں وقف ہیں۔ یہ وقف ایک بہت زبردست چیز ہے، اگر اس کو حکومت صحیح طور پر چلائے تو ہمارے ملک پاکستان میں وقف املاک اتنی زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں، خالی اور بنجر پڑی ہوئی ہیں۔ اس وقت ملیشیا معیشت کے اعتبار سے بہت اونچی ہے، خصوصاً جو اسلامی بینکاری یا یوں غیر سودی بینکاری کا جو ہب ہے وہ ملیشیا، انڈونیشیا، ان علاقوں کے اندر زیادہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ کام وقف املاک پر کیا ہے۔ جتنے بھی وقف جگہ تھیں انہوں نے ان کو حکومتی سطح پر ٹینڈر دیا، لوگوں نے وہاں عمارتیں قائم کی، اور عمارتیں قائم کرنے کے بعد گورنمنٹ نے ان کو مارکیٹ ویلیو پر کرائے پہ دے دیا۔ اب جو وہاں سے ارننگ ہو رہی ہے تو ریاست کا جو بجٹ ہے وہ انتہائی مضبوط ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کے زمانے بھی جو وقف کا حصہ تھا، وقف املاک تھی، اس کو بڑے زبردست انداز میں استعمال کیا جاتا تھا۔ تو گویا اگر سمجھ بوجھ کر کام کیا جائے تو یہ وقف کا جو حصہ ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ اس میں ہم جیسے کوئی بڑا فرد ہے جس کے پاس اللہ نے دولت دے رکھی ہے اور اسے نہیں پتہ کہ آئندہ بچوں کا کیا ہوگا، یا ایک بڑا تیز ہے دوسرا طرح ہلکا ہے، تو وہ اس طرح وقف کر سکتا ہے، وقف کر سکتا ہے اپنے خاندان والوں کے لیے۔ تو یہ ایک ملتا جلتا مسئلہ تھا، تو میں نے کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو کنواں تھا، تو کنویں کے اندر جب ڈول ڈالا تو ڈول جیسے ہی اندر گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام بالکل پانی کے اندر گرے نہیں تھے۔ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے عرض کی تھی کہ جب کنویں میں ڈالا تو حضرت جبریل امی پہنچے اور انہیں کنویں کے سائڈ منڈھیر پر ان کو بٹھا دیا، پانی میں نہیں جانے دیا، ان کو ہلاکت سے بچایا کہ اللہ کے نزدیک ابھی ان کا ایک بہت بڑا حصہ باقی ہے، ان کے ذریعے بہت سارے مسائل کو ظاہر کرنا مقصود۔ تو جب وہ کنواں کے اندر ڈول ڈالا گیا تو وہ ڈول کی رسی حضرت یوسف علیہ السلام نے پکڑ لی۔ اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی۔ جب ان کو نکالا
تو پانی تو نہیں آیا. جب نکالا تو اس ڈول والے بندے نے کہا قالا یا بشرا ھذا غلام، کہا لوگوں مبارک ہو، یہ تو ایک نوجوان ہے جو اس میں سے نکل آیا ہے. اور حضرت یعقوب انتہائی خوبصورت، اللہ کا عطا کردہ حسن. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، تو انہوں نے اس نوجوان کو فوراً پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اپنے ساز و سامان کے اندر، تجارتی مال کے اندر انہیں چھپا دیا کہ بھائی یہ تو ہمارے کام آئے گا، اور یہ غلام بن کے اس کو جب بیچیں گے تو یہ ٹھیک ٹھاک ہمارے ارننگ کا سبب بنے گا. پرانے زمانے میں انسانوں کو بھی بیچا جاتا تھا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آزاد رکھا. غلامی کی جو زندگی تھی وہ انتہائی خطرناک تھی. غلامی کی زندگی کیا ہے کہ انسان پورے دن محنت کرے، جو پیسہ ملے وہ اس کے نہیں ہے، وہ مالک کے جیب میں جاتے تھے. جس طرح ایک بیل، ایک گھوڑا، ایک خچر کام کرے، محنت کرے، دن بھر مزدوری اور محنت سے اپنے پیٹھ پر بوجھ لاد کر شام تک کام کرے، تو کیا شام کو پیسے اس کے ہو جاتے ہیں یا مالک کے ہوتے ہیں؟ مالک کے ہوتے. اس کو کیا ملتا ہے؟ کھانا. اس کو کیا ملتا ہے؟ پانی، بس. اور اس کے بدلے میں، محنت کے بدلے میں کبھی اسے چابک لگتے ہیں، کبھی ڈانٹ لگتے ہیں، کبھی کچھ لگتی ہے. اسی طرح سیم انسانوں کا حال تھا. اپنی پرسنل زندگی نہیں تھی، رہائش کے لیے کوئی گھر نہیں تھا. مالک اپنے کمرے میں سو رہا ہے اور غلام کو باہر صحن میں چھوڑا ہوا. یہی کچھ زندگی تھی. تو ایک وہ غلامانہ زندگی تھی، اور ایک یہ جس کو ہم نے 14 اگست کے دن آزادی کے نام پر سمجھا کہ ایک یہ بھی ماحول تھا. انگریزوں نے جب اس علاقے پہ قبضہ کیا تو وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کی جو اسلامی زندگی تھی اس پہ بڑی قدغن تھی. اسی طرح ہندوؤں نے بعد میں دکھایا، لوگوں نے دیکھا کہ اسلامی شاعر کا کس طرح مذاق اڑایا گیا، کس طرح مسلمانوں کو دبایا گیا، قتل عام کیا گیا، حتیٰ کہ مسجدیں شہید کر دی گئیں، حتیٰ کہ گائے ذبح کرنے پر پابندی لگائی گئی کہ یہ ہمارا خدا ہے، گاؤ ماتا ہے، تو آپ اس کو ذبح نہیں کر سکتے. کسی نے ایسا کیا تو لوگوں نے اسی کو کاٹ کے رکھ دیا. حالانکہ یہ دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، لیکن اپنی نیچر کے اعتبار سے وہی کھڑے ہوئے، انہی پیشاب پینے والے اور گوبر کو ملنے والے لوگ بنے ہوئے. اللہ ان کو ہدایت دے، اور ان کے حق میں اگر ایمان ہے تو اللہ توفیق عطا فرمائے. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ آزادی کہ آج ہم اس ملک میں ہیں. سیم آپ اس ماحول کو سمجھیں کہ جب انسان کو بیچا جا رہا ہے بازار میں، تو واللہ علیم بما یعملون، اللہ جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے. اب جب یہ انہوں نے چھپا لیا تو ان کے بھائی 3 دن کے بعد دیکھنے آئے کہ یوسف کا کیا حال ہے. تو انہیں نشان قدم ملے کہ یہاں تو کوئی قافلہ آیا. پہنچتے پہنچتے قافلے تک پہنچے تو حضرت یوسف کو دیکھ لیا. اور پھر اگلی آیت آتی ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو چند کھوٹے سکوں کے بدلے ان لوگوں کے ہاتھ بیچ دیا. بھئی وہ تو ان کے پاس تھا، ان کے پاس حضرت یوسف تھے، تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارا ہے، ہمارا غلام ہے، ہمیں واپسی کرو. انہوں نے دیا، اور اس کے بعد کہا کہ ہمیں اس میں کوئی رغبت نہیں ہے، تم چند پیسے دو، یہ تم ہی لے جاؤ. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. جو بھائی تھے وہ اپنے بھائی حضرت یوسف سے بے رغبت تھے. وہ اس چیز کو سمجھ تو گئے تھے کہ یہ غلام نہیں ہے، یہ ان کا بھائی ہے، کہ اتنا حسین، جمیل، خوبصورت غلام کون چھوڑے گا، اور پھر اتنے سستے داموں کون بیچے گا. لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ہمیں مل رہا ہے، سستے میں مل رہا ہے، تو انہوں نے سستے داموں خرید لیا. اب خریدنے کے بعد ایک لمبی تفصیل ہے کہ پھر کیا ہوا. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے لے جا کر
مصر لے جایا گیا، اور مصر کا بازار لگا ہوا تھا، جس طرح بازار میں سامان بکتا ہے اس طرح انسان بھی بک رہے تھے، تو حضرت یوسف کو وہاں بیچا گیا۔ جب بیچا تو مصر کا جو خزانچی تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ اور پھر یہ ایک ڈیٹیل جو انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں سماعت کریں گے، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی ایک نعت شریف، ایک منقبت ہوگی، اور 2:25 پہ انشاءاللہ فاتحہ پڑھ کر ٹھیک 2:30 بجے انشاءاللہ دعا کریں گے۔